اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ محبت تین طرح کی ہوتی ہے، اور آگے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، قیامت کے دن سارے ذریعے ختم کر دیے جائیں۔ دنیا میں انسان مسئلے مسائل میں پڑ جاتا ہے، کوئی شبہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو ایک تعلقات ہوتے ہیں، جیسے باپ کا بیٹے سے تعلق ہوتا ہے، بیٹے کا باپ سے تعلق ہوتا ہے، ماں بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اس دن کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے چند مسائل کا تذکرہ فرمایا، ان کا خلاصہ بہت ہی مختصر سن لیں کہ مقیم سعیم، پہلا تو مقیم سعیم ہے اور دوسرا ہے مسافر سعیم۔ تو مقیم جو ہے یعنی جو رہتا ہے اپنے گھر میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، فرض ہے اس کے اوپر۔ لیکن جو مسافر ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ تیسرا ہے شیخ فانی اور شیخ فانیہ، یعنی ایسا بوڑھا آدمی جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو ایک روزے کے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دائم المرض، جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، ہمیشہ تم اس بیماری میں رہو گے۔ جیسے شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو ایسے آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اب وہ کھائے گی تو دودھ بنے گا، اور وہ دودھ پلائے گی اپنے بچے کو، لیکن وہ روزہ رکھے گی اور وہ بھوک کی حالت میں رہے گی تو پھر اس کا دودھ نہیں بن پائے گا، بچہ بھوکا رہ جائے گا۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور ایک بڑی زبردست بہترین مسئلے کی وضاحت کی کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وقت دیکھ کر اندازہ لگا لیں۔ جیسے کہ یہ ہے کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہے، وہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیا کیا جائے؟ اندازے سے سحری کیا جائے اور اندازے سے افطار کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اعتکاف کا مسئلہ ذکر فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت گھر میں ایک کونے کو منتخب کر لے، وہاں پر وہ اعتکاف کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ کی قید لگا دی کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ مردوں کے لیے تو مسجد ہے ہی، لیکن عورتوں کے لیے مسجد، ان کے لیے اگر پورا پردے کا انتظام ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ ایک حادثہ پیش آیا تھا، رمضان کا حادثہ تھا کہ ایک جگہ کچھ بچیاں اعتکاف میں بیٹھ گئیں، تو پھر وہاں ایک بچی کے ساتھ غلط حرکت ہو، اعتکاف میں بیٹھنے والی بچی کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کا علم ہے کہ رمضان میں بھی باز نہیں آتے غلط کاموں سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے طلاق کا مسئلہ، اس سے پہلے طلاق کے مسئلے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی وضاحت کی کہ دنیا کی ہر چیز میں کیا ہے، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جس میں برائی زیادہ ہو اچھائی کم ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے طلاق کا مسئلہ ذکر کیا اور بیان فرما دیا کہ الطلاق مرتان، اس کی وضاحت بہت ہے، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ طلاق جو ہے وہ کیا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں طلاق پر کہ اسلام میں طلاق کا مسئلہ ہے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر انسان ذہن کو تازہ کر کے اور خالص اچھے ذہن سے اور بہتر امید کے ساتھ اگر اسلام کا مطالعہ کرے تو یقیناً اس کو اسلام میں بہت خوبصورتی نظر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا مسئلہ ہے اور طلاق کی وجہ سے عورتوں کی عزت نہیں ہے اسلام میں،
یہ طلاق کیا ہے؟ اصل میں جو لوگ طلاق پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے طلاق کو سمجھا ہی نہیں کہ طلاق ہے کیا۔ طلاق ایک ایمرجنسی چین ہے، ایک ایمرجنسی چین ہے۔ جیسے ٹرین میں ایک ایمرجنسی چین ہوتا ہے نا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ہم اگر اس چین کو کھینچ دیں تو پھر ٹرین رک جائے گی۔ اسی طرح یہ طلاق ہے، ایمرجنسی چین۔ کچھ ہو جائے تو اسلام نے ایک دوسرا راستہ رکھا ہے کہ میاں بیوی کا ذہن نہیں مل رہا ہے، جھگڑے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں جو ہے کام سے آتا ہے بیوی کو بہت مارتا ہے، وہ بھی تنگ آ گیا مار مار کے، اس کے لیے اسلام نے ایک دوسرا راستہ رکھا کہ طلاق دے دیا جائے۔ اور پھر طلاق کے بعد اگر وہ پھر واپس لینا چاہتا ہے تو وہ طلاق رجعی ہو گیا، تو لے سکتا ہے، نئی نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ وہ اس کو واپس لے سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں میں حلالہ نام کی چیز آ گئی کہ بھئی حلالہ ہوگا اس کے بعد نہیں وہ آ سکتی ہے، یہ حلالہ حرام ہے، حلالہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، زنا ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے طلاق کا جو مسئلہ بیان فرمایا اس کو بس اتنا سمجھ لیں کہ طلاق ایک ایمرجنسی چین ہے، اور جیسے اگر بغیر کوئی عذر کے اگر بندہ ٹرین کا وہ چین کھینچ دے تو پھر اس کو ڈنڈے پڑیں گے، جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو بغیر کسی عذر کے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو پھر اللہ کیا اس کے لیے ڈنڈے تیار ہے، اس کو بھی ڈنڈے ملیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، بلکہ طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایمرجنسی چین ہے، ایمرجنسی کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اگلے آیتوں کی تفسیر کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔